اللہ والو آج کل میں بدگمانی نہیں کر رہا، میرے سے آپ کو 100% اختلاف اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی حق ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میں بات کرتا ہوں، میں پہلے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے اوپر کرتا ہوں، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں، کوئی حرف آخر ہو، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو اصلاح کرنے کا 100% حق بھی ہے اور آپ کا احسان بھی ہوگا۔ آج کل اللہ والو کوئی بندہ شاذ و ناظر بچا ہوگا جس کی گرل فرینڈ نہیں ہوگی، جس کی گرل فرینڈ نہیں ہوگی، باہر محبوبہ نہیں رکھی ہوگی، جو محبوبہ کے ساتھ یا ناجائز تعلق ہے اس کی سطح ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے گپ شپ لگانا، کون سا دفتر ہے جس میں مرد عورتوں سے گپ شپ نہیں کر رہے یا عورتیں مردوں سے نہیں کر رہے؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ پہلے آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت صاحب نے تو بڑی مایوسی والی بات کہہ دی ہے کہ آج کل کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کے عورت کے ساتھ تعلقات نہ ہوں۔ کیا نامحرم کے ساتھ گپیں لگانا شریعت اجازت دیتی ہے؟ تو آج کون نہیں لگاتا؟ کسی نہ کسی درجے کی ہر جگہ پہ ہے، خانقاہوں کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، دینی جگہوں کے بھی۔ میں دنیاوی اداروں کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، ادھر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر جس طرح میں نے کہا کہ جو گپ شپ ہے یا تعلقات جن کو ناجائز تعلقات کہا جاتا ہے ان کی سطح ہیں۔ بسا اوقات پہلے وہ ورکنگ ریلیشنز ان کو کہا جاتا ہے، دفتر ہے، بینک ہے، موبائل کا دفتر ہے، وہاں خواتین بھی کام کر رہی ہیں، نادرا کا دفتر ہے، وہاں خواتین بھی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، عدالتیں ہیں، وہاں خواتین بھی کام کر رہی ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے ورکنگ ریلیشنز ہیں، میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تعلق بعض دفعہ وہ وہاں سے تھوڑا سا بڑھ کے وہاں سے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ فرینکنس میں بدل جاتا ہے، ماحول کھلا ڈلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بات بڑھتی ہے تو کبھی کبھار باہر آؤٹنگ KFC بھی پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی پیزا بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور کبھی کبھی بابا آئس کریم سے یا چمن والوں کی آئس کریم لاہور میں پھر وہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سطح بڑھتی ہے تو پھر معاملات تنہائیوں میں لارس گارڈن تک بھی وہ لے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ پھر وہ ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں نے سارے سطح اس لیے بتائی ہیں کہ کسی بھی جگہ کا مسئلہ ہو ہے تو غلطی ہے نا۔ تو اگر وہ مرد حضرات جو اپنی عورتوں کے اس طرح کے تعلقات سے پریشان ہیں، مرد حضرات خود مجھے بتاتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی برملا کہتی ہیں کہ ہمارے باس ہمیں دفتروں میں کام نہیں کرنے دیتے جب تک وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈنر نہیں کرو گے، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ اگلی بات مناسب نہیں ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ اپنا رونا رو رہی ہیں، تو جو مرد ہیں وہ اپنا رونا روتے ہیں۔ اب مرد کیونکہ یہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، مرد یہاں کا سب کچھ کر کے بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، عورت بھی کر لے تو وہ اس کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ تو سوال یہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف سے ہے کہ ہمارے مرد جو ہے وہ باہر منہ مارنے سے باز نہیں آتے۔ اب اس کو تھوڑا سا براڈ اسپیکٹرم کر دیتے ہیں اور کھول دیتا ہوں۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی بے روا روی سے پریشان ہیں، آپ کامنٹ سیکشن پڑھ لیں، آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں روزانہ میسیجز آتے ہیں، حضرت صاحب میری بیٹی فلاں کے ساتھ جو ہے اس کا چکر ہے، دعا کر دیں، کوئی پڑھائی بتا دیں، ہم وہاں رشتہ نہیں کرنے جاتے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور پھر جادو کے ذریعے بچے بچیاں پھنسائے جا رہے ہیں۔ امیر گھروں کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے اوپر عملیات، تعویذ کیا، مطلب کہیں فنکشن پہ بچی پسند آ گئی، بیٹا پسند آ گیا، وہاں جا کے تعویذ کرایا، اس کا نام بتایا، ماں کا نام بتایا، بچی کہتی میں لینا ہی ہے۔ اب وہ جو لڑکا ہے منہ نہ متھا جن پڑھو لتھا، ماں باپ کہتے ہیں بھائی اوتر نکھتر، نہ کاروبار، نہ عزت، نہ وقار، نہ خاندان، تو ہم کیسے کر دیں؟ نہ تو کوئی تعلیم ہے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نال دا ماں نے جمنا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ پیچھے کیا چل رہا ہے؟ جادو۔ تو آج یہ نظام، پھر وہ جادو کیا ہے؟ گھر بیٹھے پہنچ رہا ہے، گھر بیٹھے پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ والو آج کے دور میں جو کہتا ہوتا ہوں وہی بچے گا جو اپنے شیخ کے ساتھ،
خانقاہ کے ساتھ اپنے نظام کے ساتھ جڑ کے رہے گا وہی بچے گا، وہی بچے گا۔ تو اس طرح وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو اپنے خامدوں کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں، بہنیں ہیں تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یعنی کہیں پہ بھی آپ نے دو بندوں کے ناجائز تعلقات توڑنے ہیں، چاہے وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح آپ کا بیٹا ہے، اس کو آپ کا ہمسایہ ہے وہ لے جاتا ہے، غلط جگہوں پہ پھرتے رہتے ہیں، تو یہ غلط تعلق ہو گیا نا، تو اس کو توڑنا ہے۔ اس کو شیشے پہ لگا دیا ہے، یہ توڑنا ہے۔ اسے نشے پہ لگا دیا، یہ توڑنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرد عورت کا کوئی زنا والا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے ناجائز میں ہی آتے ہیں۔ اس طرح ناجائز تعلقات بدکاری والے، زنا والے ہوں یا نشے والے ہوں، آوارہ گردی والے ہوں، یا وہ تعلقات جہاں آپ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، کسی بھی غلط تعلق کو ختم کرنا ہو، انتہائی آسان عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے۔ یہ عمل ہے جلالی۔ کیا عمل ہے یاسین صاحب؟ جلالی۔ تو جلالی عمل کے ساتھ میں کیا بتاتا ہوتا ہوں کہ پہلے اپنا حصار کرنا ہے۔ اب حصار والے سارے طریقے میں بتا نہیں سکتا، ویڈیو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ حصار والے تمام طریقے آرزو چینل پہ بھی پڑے ہیں اور تلاش چینل پہ ہی، وہاں سے آپ حضرات لے سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ پہلے اپنا کیا کرنا ہے؟ حصار۔ یہ عمل کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ کب کریں گے؟ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے۔ اور مثال کے طور پہ آپ نے زید کو، کس کو؟ زید کو ابو بکر سے جدا کرنا ہے۔ زید کو کیا کرنا ہے؟ ابو بکر سے جدا کرنا ہے، بس۔ اب آپ یہ نیت کریں گے، حصار کریں گے پہلے، حصار کرنے کے بعد نیت کریں گے کہ یا اللہ یہ جو زید اور ابو بکر کے درمیان تعلقات ہیں ناجائز، ان کو ختم کر دے، یا یہ فلاں بندے اور فلاں عورت کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو ختم کر دے، ان میں محبت کی بجائے نفرت ڈال دے۔ یہ نیت ہو گئی۔ اب اس نیت کے بعد آپ پڑھیں گے 70 مرتبہ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چھوٹی سی سورت ہے، 70 بار پڑھیں گے، 7 منٹ کا عمل ہے یہ۔ کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 60 نہیں، 7۔ یہ جو سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے تو ہانو آ جانا ہے، انہوں نے کہنا ہانو پہ گیا، میرے حضرت صاحب جان نکل جائے گی، میں 60 منٹ بیٹھی رہوں، اللہ سے مانگ دیے رہوں۔ اور جس طرح عورت آئی تو میں نے کہا سورۃ توبہ پڑھو، کہتی حضرت صاحب وہ بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے، پر وہ تو وظیفہ بہت لمبا ہے، میں تو اپنی سوکن کو پسٹل کے ساتھ مرڈر کرنا چاہ رہی ہوں، شوٹ کرنا چاہ رہی ہوں، مینوں تو کوئی او عمل دو جڑا انج کام کرے۔ تو میں نے پھر تو کیا انج ہو، مینوں بھی کام کرن دے، یہ والا عمل یہاں نہیں، انج ہو، یہ ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ عمل صرف 7 منٹس کا ہے، 7 منٹ کا، ٹھیک ہے؟ جن کو جدا کرنا ہے، جن میں جدائی ڈالنی ہے، ان کا تصور کر کے یہ عمل آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل ہے 21 دن کا، اللہ اس سے پہلے کرم کر دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، یا اللہ کو فیصلہ منظور نہیں ہے، یا اللہ کی مدد نہیں آتی، یہ فیصلے تو اللہ ہی جانتا ہے، تو آپ یہ عمل اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مقصود آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس عمل کو جاری رکھنا ہے، درمیان میں چھوڑ نہیں دینا۔ چھوڑیں گے تو نہ ادھر تو کوئی نقصان ان کو ہوا نہیں، آپ کی ذات کو نقصان ہوگا۔ ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شروع کر لیں، اور آپ کو عین الیقین ہو، بلکہ حق الیقین ہو کہ ان کے درمیان واقعی ناجائز تعلقات ہیں، اور ان کے تعلقات کو توڑنا شرعاً جائز ہے۔ کیونکہ ناجائز کریں گے، دو بھائیوں میں نفرت ڈالنا، میاں بیوی میں نفرت ڈالنا، اولاد اور ماں باپ میں نفرت ڈالنا، اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا۔ اب یہ کوئی آج کی بہو پکڑ لے کہ میں اپنے شوہر اور اس کے بہن بھائیوں میں جدائیاں ڈالتی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میری اب بات کو غلط طرف لے کے چل پڑیں، تو اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا۔ یہ وہ ہیں جو شرعاً ناجائز تعلقات ہیں، جن کو شریعت بھی منع کر دی۔ یہ تو جہاد کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، میں اسی جذبے سے آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ کریں جناب کہ یہ اپنی ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، ماں سے نفرت ڈالو، بہنوں سے نندوں سے نفرت ڈالو، یا ماں باپ ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے بیوی کا دم چھلا بن گیا ہے، تو وہ میاں بیوی میں ہی کرنا شروع ہو دے، تو یہ اللہ گناہ کا کام ہے، اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا۔ تو یہ عمل کب کرنا ہے؟
اثر کی نماز کے بعد پہلے حصار کریں گے، پھر حصار کر کے اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں گے، ہر بار سورۃ عصر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، 70 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان دونوں کے اندر جدائی ڈال دے تاکہ ہمارے گھر جو ہے وہ بچ جائے، ہم نقصان سے، تہمتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم بچیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں نے یہ عرض کیا کہ 21 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر بالفرض آپ کو رزلٹ نہ ملے تو اس عمل کو مقصود تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز یہ جلالی عمل ہے، اللہ ان کے درمیان جو محبت ہے ناجائز اس کو نفرت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ بیٹیاں کریں گے ان کا گھر بچ جائے گا، بہنیں کریں گے ان کا بھائی بچ جائے گا، ماں باپ کریں گے تو ان کی اولاد بچ جائے گی۔ تو میں نے یہ کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد نشے پہ لگی ہے، گندی صحبت ہے، بری صحبت ہے، وہاں جاتی ہے بھاگ بھاگ کے، بچے ہیں انہوں نے گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، گھروں جانا ہے ٹیوشن پڑھنا تو آگے جا کے کہیں اور پہ، تو اس طرح کے جو معاملات نظام ہے، جو بھی یہ پریشانیاں ہیں، تو ان سب کے لیے اس عمل کی آپ حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔